ابھی آ رہی ہے بس؟ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے کل ہم نے الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبول اسلام کا واقعہ تھا وہ پڑھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایمان کی چنگاری جلائی، جو آگے چل کر کیا ہوا، جس نے آنکھ پکڑ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، بہت ہی ایمان افروز ان کا واقعہ تھا اسلام قبول کرنے کا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ میں ابھی تک جو تبلیغ چل رہی تھی، یعنی کہ دعوت کا جو کام چل رہا تھا اسلام کا، تو وہ ابھی تک کیا ہو رہا تھا، ہلکے ہلکے چپکے چپکے ہو رہا تھا، ہے نا، ون آن ون بیس پر ہو رہا تھا، پرسنل دعوت دی جا رہی تھی، سیکریٹلی یہ کام ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام جو ہے مکہ میں ظاہر ہو گیا، اور جو ہے جو چیز سیکریٹلی چل رہی تھی، جو پرسنلی بات چل رہی تھی، وہ اب عام طور پر ہونے لگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ محمد ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور 6 نبوی، ٹھیک ہے، نبوت کا چھٹا سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، اس وقت اسلام قبول کر لیا، اور ان کی ایج تھی 26 ایئرس، ٹھیک ہے، 26 سال کے تھے حضرت عمر۔ اور آپ دیکھیں کہ کہیں کہیں جو ہے اختلاف بھی آتا ہے، 27 بھی بتائی جاتی ہے، 27 بھی ان کی ایج بتائی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت عمر ایمان لے کر آئے ہیں، اس وقت 40 یا 40 سے کچھ اوپر مرد ایمان لے آئے تھے، اور عورتیں بھی جو ہے 10، ٹھیک ہے، 10 کا آتا ہے کہ 10 عورتیں یا 11 عورتیں ایمان لے کر آئی تھیں، کہ 40 سے 45 مرد اور 10 سے 11 عورتیں ایمان لے کر آ گئی تھی جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس وقت خفیہ دعوت تھی، بہت سارے لوگ اپنا ایمان جو ہے وہ پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، چھپا ہوا رکھے ہوئے تھے، تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس گنتی سے، کہ یہ گنتی صحیح بھی ہے، ایگزیکٹ بھی ہے یا نہیں، یہ وہ لوگوں کا ذکر ہے، یہ 40 45 مرد اور 10 11 عورتیں جن کا ایمان کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنے ہوں گے، خیر اتنے ہی ہوں گے یا اس سے تھوڑے زیادہ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سن 6 نبوی میں ہی دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، 6 نبوی میں یعنی نبوت کے چھٹے سال دوسری ہجرت بھی ہو گئی تھی، جہاں 103 104 مسلمان مرد اور عورت ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو بھی انکلوڈ اگر کر لیتے ہیں تو کافی سارے لوگ تھے جو اسلام قبول جنہوں نے کر لیا تھا، اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے۔ تو آپ دیکھیں کہ مولانا شبلی لکھتے ہیں قبول اسلام کے وقت حضرت عمر 33 ایئرس کے تھے، ٹھیک ہے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے وقت تقریباً 40 ایئرس کے تھے۔ اس ایج میں جو ہے اختلاف آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایج کا اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے لوگ سیو کر کے تو نہیں رکھتے تھے اپنا ڈیٹا، ہے نا۔ آج تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، آج تو یہ والا حساب ہے کہ انسان اپنی ہر ڈیٹ سیو کر لیتا ہے نا، کس ڈیٹ میں کیا ہوا، کس ڈیٹ میں کیا ہوا، لیکن پہلے ایسے ڈیٹ سیو نہیں کی جاتی تھی کہ ہم نے کس ڈیٹ میں کیا کیا، اس وجہ سے یہ اختلاف عمر کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج سے ہم حساب کتاب لگائیں تو حضرت عمر جو ہے 27 ایئرس کے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، 30s میں اپنے چل رہے تھے۔ اچھا اب کیا ہوا، ظاہر ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عمر نے، اور ان کی طبیعت تو ویسے بھی کیا تھی، جو شیلی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہر چیز ہمیں اوپنلی کرنی ہے، کچھ بھی ہم چھپا کر نہیں کریں گے، چاہے غلط کام کریں چاہے صحیح کام کریں۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کی طبیعت جو شیلی ہوتی ہے اور تھوڑے دبنگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اسی پرسنالٹی کے حضرت عمر رہتے تھے۔ تو اب ان کا تقاضا، ان کی شخصیت کا تقاضا یہ تھا، ان کی پرسنالٹی جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اسلام بھی ہم جس طرح ہم کفر کو کھلم کھلا ظاہر کرتے تھے کہ ہم کفر پر ہیں، اسی طرح جب اسلام ہم لے کر آئے تو اسلام کا کھلم کھلا اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے جو ہے کفار کی موجودگی میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر حق نہیں ہے ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ہمارا تو یہ رائٹ ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ سے پوچھا، اللہ کے رسول
جب ہم پر حق ہے تو ہم اپنا دین پھر کیوں چھپائیں؟ ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں اپنا دین چھپانے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں بتانے کی، یہ نہیں بتانے کی کہ ہم اسلام لے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تم دیکھو ہماری کتنی کم تعداد ہے، ہم کتنی مائنورٹی میں ہیں، اور تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر نے پھر سے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میں کوئی ایسی مجلس نہیں چھوڑوں گا جہاں میں پہلے کفر کے ساتھ بیٹھا تھا اور اب اسلام کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنا بہترین ان کا ایمان تھا، ہے نا، کہ میں جن جن مجلسوں میں کفر کے ساتھ بیٹھا ہوں ان مجلسوں میں اب میں اپنے مسلمان ہونے کے بعد ضرور بیٹھوں گا، کوئی بھی مجلس نہیں چھوڑوں گا۔ اب ظاہر ہے وہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام بھی موجود تھے، اور سوچئے ان کے ایمان کے تو لیول سبحان اللہ ہے نا، ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کس حساب سے ان کا ایمان ہوا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر نے یہ بات کہی ہوگی تو وہاں پر کتنا لوگوں کا ہمارا ہی بڑھ جاتا ہے ایمان، ہے نا، تو صحابہ کرام کے ایمان کا کیا لیول رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اچھے خاصے لوگ وہاں پر 40 کے قریب آتے ہیں روایت میں کہ 40 کے قریب صحابہ اکرام جو ہے وہاں پر موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دو لائنز بنا کر بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ایک طرف حضرت حمزہ، ایک طرف حضرت عمر، ان کے پیچھے پیچھے سارے لوگ صحابہ اکرام دو لائنز بنا کر جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ پہنچے، اور وہاں سب نے جو ہے اعلانیہ اب نماز ادا کی۔ پہلی نماز تھی جو سارے کے سارے لوگوں نے اکٹھی پڑھی۔ حضرت عمر نے قریش کے مجلس میں، پورے اکٹھے لوگ تھے قریش کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے نا، آخر یہ تو بالکل الٹی گنتی ہماری شروع ہو گئی اب تو۔ حضرت عمر ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اعلانیہ کہ میں مسلمان ہوں، اپنے ہادی، اپنے رہنما، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ یہاں نماز پڑھنے آیا ہوں، اور آئندہ بھی ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جملہ دیکھیے کہ کتنا بہترین انہوں نے ادا کیا کہ جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو وہ مقابلے پر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچے یتیم کروانے ہو، یعنی کہ مرنا ہو نا، خود کو اپنی جان پیاری ہو یا پیاری نہیں ہو جس کو، تو وہ آ جائے مجھ سے لڑ لے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ قریش کو تو ایک تو بہت زیادہ دھکا ہی لگا اس بات سے، صدمہ ہی ہو گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے حضرت عمر کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر ویسے بھی بہت ٹال تھے، ہے نا، قد بہت لمبا تھا، اور حضرت عمر کی آواز بھی بہت اونچی تھی، اور حضرت عمر بہت اچھی اسپیچ بھی دے دیا کرتے تھے، سوچیں ان کے جوش کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگوں کے اندر کیا ہو گئی تھی، دہشت ایک بیٹھ گئی تھی، کسی نے بھی ان کو نماز پڑھنے سے پھر نہیں روکا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ پہلی نماز تھی جو آزادانہ طریقے سے حرم میں 6 سال کے بعد پڑھی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے 6 سال کے بعد یہ نماز پڑھی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے آس پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے بخاری میں کہ عمر کے مسلمان ہونے کے بعد ہم برابر زور آور ہوتے گئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسلام جو تھا غریب تھا، ہے نا؟ اسلام کیا تھا؟ غریب تھا۔ غریب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جن کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں، غریب وہی ہوتے ہیں۔ اچھا اور اور کوئی بتائیے غریب کون ہوتا ہے؟ جی کمزور کو کہتے ہیں نا، کمزوری کے اعتبار سے غریب، ٹھیک؟ تو مفلوق الحال جس کو کہتے ہیں کہ انسان کیا ہو، مفلس ہو، ہے نا، محتاج ہو اور کمزور ہو، بہت زیادہ ویک ہو، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام غریب تھا یہاں تک کہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ ملا، ہے نا، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو غلبہ ملا۔ تو آپ دیکھیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ہشام نے سیرت لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہلی سیرت لکھنے والوں میں ابن ہشام کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے روایت درج کی کہ جس روز انہوں نے اسلام قبول کیا اسی رات انہیں خیال آیا تھا کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن ہے، آپ دیکھیں نا کہ شاید آپ لوگوں نے عقیدہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پتا ہوگا، الفیہ اور ایک دو لوگ اور عقیدہ پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
ایمان لانے سے پہلے انسان جو ہوتا ہے، ایمان لانے کے فوراً بعد اس کا بالکل چینج ہو جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی ایک دم سے چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایمان لانے سے پہلے انسان تھا وہی ایمان لانے کے بعد بھی رہا ہو، ہے نا؟ جیسے کہ ہم نے فرعون کا اگزامپل پڑھا تھا، فرعون کے درباری تھے، اور فرعون کے درباری کیا تھے؟ اس کے چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے، ہے نا، اس کی چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آج تو تم ہی جیت کر رہو گے، ہے نا؟ فرعون سے کہہ رہے تھے جادوگر کہ تم ہی جیت کر رہو گے، پھر کہنے لگے ہم تمہیں ہی جتائیں گے، یہ بتاؤ ہمیں دو گے کیا، ہے نا؟ تو فرعون نے کہا تمہیں بہت سارا اجر ملے گا اس کا، اور بہت سارا تمہیں پیسہ ملے گا، اور تمہیں کوئی پوسٹ مل جائے گی، میرے قریبی رہو گے تم، ہے نا، وزیر بنا دوں گا۔ وہی جادوگر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جادوگر یہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو کوئی جادو نہیں ہے نا، یہ تو سچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب وہی فرعون جو ان کو اجرت دینے پر اتارو تھا کہ تمہیں قریب کر دوں گا اور وزیر بنا دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہی فرعون اب ان کو دھمکیاں دیتا ہے نا، اور کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام یہ نہیں چھوڑا، اپنی باتیں کرنا یہ وہ، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، تو میں تم سب کو جو ہے سولی پر چڑھا دوں گا، ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کاٹ کر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ تو وہی آپ دیکھیں جو ابھی تک فرعون سے کتنا ڈر ڈر کے اس کی چاپلوسی کر رہے تھے نا، مکھن ملائی لگانے میں اس کے اتارو تھے، وہی جادوگر اب کہتے ہیں جا تجھ سے جو کرنا ہے کر لے، یہیں تک تو کر لے گا، دنیا کی زندگی میں ہی تو کر لے گا تو ہمارے ساتھ جو کرے گا، آخرت میں تو ہمارا اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ دے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کہ ایمان کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ تاثیر ایمان کے اندر رکھی ہے کہ ابھی کچھ ہوتا ہے انسان، اور جیسے ہی وہ ایمان لے کر آتا ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، پوری ایک پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور اسی طرح سے آپ کو دیکھیں گے حضرت عمر کے بارے میں کہ جس رات خود کہتے ہیں کہ جس رات میں نے اسلام قبول کیا، اسی دن مجھے اسی رات خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدترین دشمن ہے ابو جہل، میں اس کو جا کر اپنے اسلام کی اطلاع دیتا ہوں، اپنے اسلام کی انفارمیشن دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ گئے، وہ ظاہر ہے جو جوشیلا انسان ہوتا ہے نا، وہ رک کر تو بیٹھا نہیں رہتا، سوچے کہ صبح ہوگی تو میں کام کروں گا، یہ ہے نا، اسی وقت اٹھے، اسی وقت یہ گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ظاہر ہے جس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، حضرت عمر بھی کیا تھے، اسلام سے تھوڑا سا وہ کر رہے تھے نا، بھاگ رہے تھے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، ٹھیک؟ تو بھائی بھائی ہوتے، دشمن دشمن کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے نا، تو یہ بہت اچھے سے اس کا ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بتاؤ بھانجے کیسے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ماموں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں محمد کا دین قبول کر چکا ہوں۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ مایوس ہوا، بہت زیادہ غصہ اس کو آیا، اور یہ کہہ کر دروازہ اس نے بند کیا کہ برا ہو تیرا اور اس چیز کا جو تو لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بد دعا دے دی، خیر ان کے اوپر کوئی اثر اس کی بات کا نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے اسلام سے بڑھ کر مشرکین مکہ کو کسی بھی دوسرے شخص کے اسلام کی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور ایک اور بندے کی تکلیف ہوئی تھی، کوئی بتائیے؟ ایک اور بندے کا ان کو بہت برا لگا تھا، ایک تو حضرت عمر کا بہت برا لگا تھا جی، حضرت حمزہ کا بہت برا لگا تھا، ہے نا، کہ حضرت حمزہ بھی بہت طاقتور انسان تھے، ہے نا، اور یہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، تو ان دونوں کی ہی تکلیف بہت زیادہ ہوئی تھی ان دونوں کو، اور ظاہر ہے یہ لوگ اتنا سمجھدار ہونے کے بعد بھی اتنے بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، ہے نا، تو ان کو یہی لگ رہا تھا قریش کو کہ شاید اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یہ لوگ نہیں مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو پوری ایکسپیکٹیشن تھی کہ نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے اسلام لے کر آ گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ مٹھی بھر مسلمان تھے، ہے نا، اگر قریش کی تعداد دیکھی جائے اور اس کے مسلمان گنتی کے مسلمان تھے، جو ابھی تک کیا تھے، ڈر کر چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لے رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام اور یہ مکہ کے مٹھی بھر مسلمانوں کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی، لڑ بھڑ کر بیت الحرام میں نماز پڑھنے کا حق انہوں نے اپنا منوایا، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے نا کس طرح پہاڑیوں پر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو بہت بری طرح پٹائی لگا دیا کرتا تھا مسلمانوں کی کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اب دیکھیں کہ کچھ تو تھے بھی طبیعت کے حساب سے انتہا پسند، ہے نا،
اور کچھ جوانی کا جوش تھا، کچھ اسلام قبول کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ایک دم سے انسان نیا نیا کیا ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اس کا بھی وہ جوش بھی شامل تھا، ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور زیادہ اب دیکھیں کہ کفار کیا ہو گئے، منحرف ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ دشمنی انہوں نے کر لی کہ بڑے بڑے لوگ تو ان کے دین میں ہی شامل ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم چھپ چھپ کر بیٹھے رہے یا چپ ہو کر بیٹھے رہے یا کچھ ان سے ہم نے کہا نہیں یا ان کو روکا نہیں تو یہ تو ہمارے اوپر سوار ہی ہو جائیں گے، ہے نا، اس طرح تو غلط ہی ہو جائے گا۔ تو جس شدت سے وہ پہلے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، اسی شدت کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے کیا ہوا، مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اچھا، آئے دن جھڑپیں ہونے لگی، آئے دن کے جھگڑے ہونے لگے، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آیا اور اس کی دعوت اعلانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، زیادتی کرنے والوں سے ہم بدلہ لے لیتے تھے اور زبان درازی کرنے والوں کو ہم منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کیا ہو رہا تھا، سارے کے سارے پٹ پٹا کر آ جاتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اب ان سے صبر کر لو، ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں بھی غلبہ نصیب ہوگا، تم بھی ایک دن ان کو ہرا دو گے، ٹھیک۔ ابھی تک تو یہ والا حساب کتاب چل رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا، جیسے ہی حضرت عمر ایمان لاتے ہیں اور حضرت عمر ہی لے کر جاتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو بیت اللہ، اب وہ جو ہے ڈیلی کے روٹین ان کا ہو گیا تھا کہ وہیں پر وہ بیٹھتے تھے حلقہ بنا کر اور طواف وغیرہ کرتے تھے، زیادتی جو کرتا تھا ان پر بدلہ لے لیتے تھے، نا، ایک تھپڑ مارتا تھا ایک تھپڑ بھی مار دیتے تھے اس کو، اور کوئی زبان درازی کرتا تھا تو اس کو بھرپور جواب دیتے تھے، ٹھیک۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بہترین اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو افیکٹ پڑا قریش کے جو عام لوگ تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سردار، ٹھیک ہے، سرداریاں جن کو ملی ہوئی ہوتی، آئی ڈونٹ نو ریکارڈنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے سسٹر، میں یہاں سے نہیں کر سکتی ہوں ریکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا بتانے جا رہی تھی میں، سردار وغیرہ ہوتے ہیں نا معاشرے کے، جو امیر رئیس لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت دیر میں ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت دیر میں مانتے ہیں یا تو پھر مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی سیرت میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بخاری پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آئے گی، بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، وہاں پر ہرقل اور ابو سفیان کی بات چیت تھی، اور ہرقل جو ہے ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تمہارے اندر ایک آدمی، کیا اس کے اوپر ایمان لانے والے امیر لوگ ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس وقت تو ایمان نہیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں ابو سفیان، ہے نا، تو صلح حدیبیہ کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے بیچارے اور غلام اور ایسے لوگ لے کر آ رہے ہیں ان پر ایمان، اچھے اچھے لوگ تو نہیں لے کے آ رہے ہیں، مطلب انہوں نے اس لحاظ سے کہی کہ اچھے لوگ ایمان لے کر آتے تو شاید یہ امپریس ہو جاتا کہ میں بھی بادشاہ ہوں تو ایمان لے آؤں، اس نے اس لحاظ سے کہی۔ لیکن بعد میں ہرقل نے اس کو جواب دیا کہ تمام نبیوں کی یہ طریقہ رہا، تمام نبیوں کے ساتھ یہ چیز رہی کہ ان پر ایمان لانے والے غریب ہی ہوتے ہیں، اور دیکھ لو یہ اس پر ابھی تو غریب ہی لا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سبھی اس پر ایمان لے آئیں گے، امیر بھی ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تھوڑا دیر لگتی ہے، آگے بات سمجھ میں، امیروں کو تھوڑی سی دیر لگتی ہے صحیح بات ماننے میں، لیکن غریب بہت جلدی، کیونکہ اس کو نہ تو مال کا خوف ہوتا ہے کہ میرا مال چھینے گا، نہ اس کے پاس کوئی ایسی کرسی ہوتی ہے نا، پھر آلریڈی اس پر اتنے سارے ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں تو فائدہ ہو جائے گا، ہے نا، اور اتنے جس ظلم و ستم پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اپنے رائٹس ملنے لگیں گے۔ خیر آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اور یہ سارا کام کھلم کھلا ہونے لگا تو جو عام لوگ تھے قریش کے ان پر بہت اچھا ایک ایفیکٹ پڑا، پازیٹیو ایفیکٹ پڑا، اور اسلام کی دعوت اب تیزی سے پھیلنے لگی۔ کمزور اور جو ڈھلم الیقین والے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا یقین ڈولتا رہتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو قریش کے ظلم و ستم دیکھ کر ڈرے بیٹھے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اسلام قبول کر کے اعلانیہ اسلام قبول کرا انہوں نے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ ایک طرح سے اسپریچول پاور بھی ملی اسلام کو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور
ساتھ ہی جو ہے آپ دیکھیں کہ مین پاور بھی اسلام کو بہت زیادہ ملی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد. آپ دیکھیں گے ایک دم سے ریشیو کیا ہوا، بہت تیزی سے بڑھنے لگا. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت عمر کا حوصلہ تھا، ان کا عزم تھا، ان کی دین کی طرف حمایت تھی، ان کے قابلیت تھی، ان کی جو رائے کی وہ تھی نا، وہ رائے دینے کی جو ان کے اندر کیپیسٹی وغیرہ تھی، یہ سارے ریزنز تھے جو حضرت عمر روز روز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معتبر ہوتے گئے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی قربت اور اسی اعتبار کا عظیم الشان اثر تھا جس نے حضرت عمر کے نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور اسلام کی زندگی میں قوت، انصاف، رحمت اور احسان کا مظہر بنایا. اور اب دیکھیں کہ ایک سائن، ایک نشانی ہمارے لیے، ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے ان کی زندگی نے چھوڑا. اور خاص طور پر جو ان کی اپنی خلافت کا دور رہا، اسلامی سلطنت، بلکہ آپ دیکھیں کہ پوری انسانی تہذیب کی جو ہسٹری ہے، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ گولڈن دور انہوں نے اپنا یہ زندگی کا دور، اپنی خلافت کا دور گزارا. کوئی بھی بادشاہ، خاص طور پر آپ دیکھیں نا، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر ہے نا، الیگزینڈر نے یہ کیا، الیگزینڈر نے وہ کیا، ہے نا، پوری دنیا فتح کی. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں کا کمپیریزن، حضرت عمر کا بھی کمپیریزن آپ کو پڑھاؤں گی، اس الیگزینڈر کا بھی کمپیریزن پڑھاؤں گی جس کو اکثر حضرت عمر سے کمپیئر کر دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کس طرح حضرت عمر دنیا میں جتنے بھی بادشاہت کر کے گئے ہیں، جتنے بھی لیڈرشپ کر کے گئے ہیں، جتنے بھی حکمران حکومت چلا کر گئے ہیں، سب میں اعلیٰ، سب میں افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حکومت حضرت عمر نے کی ویسے حکومت کسی نے بھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت عمر کی کوالٹیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اس حمایت، اسلام کے اس سپورٹ کے مظاہرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا تھا. ٹھیک ہے، اور فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، فرق کرنے والا. اور حضرت عمر کے ہی ذریعے جو ہے اسلام میں اور کفر میں فرق ہو گیا تھا، ہے نا، حق اور باطل میں فرق ہو گیا تھا، دودھ اور پانی الگ الگ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی تو سب مکس ہی تھے، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کون ایمان والا کون نہیں. ٹھیک، لیکن اب کیا ہوا کہ ایمان والے چھٹ کر الگ ہو گئے، ایک الگ اپنا گروپ ان کا دکھنے لگا کہ حق پر ہے، اور باطل والے الگ دکھنے لگے. ٹھیک ہے جی، فرق کرنے والا. اچھا، اب دیکھیں کہ یہ ساری جتنی بھی زندگی گزری ہے نا نبوت، یہ ان کے ایمان کے بعد، اب جو مین واقعہ آتا ہے وہ ہجرت کا آتا ہے. ٹھیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ جس کو بتایا جاتا ہے ہجرت، جو مکہ سے مدینہ ہوئی ہے. تو ظاہر 13 میں نبوت کے 13ویں سال میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ابھی 13 سال ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو جو ہے مکہ چھوڑنے کی اب اجازت مل گئی. پورا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا. مدینہ سے کچھ انصار آئے تھے جنہوں نے یہودیوں کی زبان سے سن رکھا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس پر ہم ایمان لائیں گے. اور یہودی کہتے تھے انصار سے، مدینہ کے قبیلوں سے، کہ ہم تمہیں کیا کریں گے، نکال باہر پھینکیں گے مدینہ سے، وہ اس کی مدد ہم کریں گے، اور تمہیں جو ہے یہاں سے نکال دیں گے. تو انصار کو پتہ تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس کی کوالٹیز یہ ہوں گی. تو ظاہر ہے یہ لوگ مدینہ سے مکہ حج وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب حج پر آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کا بہترین فائدہ اٹھایا کرتے تھے. سمجھ لیجیے جیسے آج میڈیا ہوتی ہے، اسی طرح حج کا موسم جو ہے اس زمانے کے لیے میڈیا ہوا کرتا تھا. کوئی بھی بات ہے حاجیوں کو بتا دو، وہ دور دور جا کے دور دور کی کنٹریز تک بتا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھاتے تھے میڈیا کا. ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے نا، اس کا بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ کل کو قیامت کے دن یہ بھی ہماری گواہی دے، یہ بھی ہمارے لیے حجت بنے، اور یہ بھی جو ہے ہمارے لیے نیکیوں کا باعث ہو کہ اس سے بھی ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، ہے نا. تو خیر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فائدہ اس کا اٹھایا کرتے تھے میڈیا کا. تو ظاہر ہے اس میں انصار بھی، وہ مدینہ کے قبیلے کے لوگ بھی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکا، ان کو بھی دین کی دعوت دی. اور
اچھا یہ حج والی بات میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت دیتے تھے، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہی نبی کی بات تو یہ کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے چلا کے چلی، بولے کہ انہوں نے سوچا کہ یہود ایمان لائے اس نبی پر اس سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ابھی رک جاؤ، کلاس چل رہی ہے میری، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ انصار کو، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا؟ ہدایت دینی تھی، ہے نا؟ حالانکہ وہ گمراہی پر تھے، اور یہودی جو اپنے آپ کو مانتے تھے ہدایت پر، وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت ساروں کو کیا کر دیتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے، اور بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ اول ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے، کہ آپ جو ہے ہماری مدد کریں گے، اور ان سے بہت ساری بیعت لی، ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتوں پر بیعت لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس تھے، جو ابھی ایمان لے کر نہیں بھی آئے تھے، انہوں نے بھی انصار سے جو ہے وعدہ لیا کہ تم کبھی بھی اس کو نہیں ستاؤ گے، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرو گے، جیسے اپنی جان تمہیں پیاری ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو پیارا سمجھو گے، ہے نا؟ ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرو گے۔ تو ایک پوری زمین تیار ہو گئی تھی، ایک پوری فیلڈ جو ہے تیار ہو گئی تھی مدینہ میں، اور حکم آیا کہ اب جو ہے ہجرت کا وقت ہے، ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اچھا، ایک ایک کر کے خاموشی سے مدینہ جانا اب مسلمان سٹارٹ ہو گئے، قریش کو تاکہ پتہ نہیں چلے، اور وہ روکے نہیں ہمیں کسی طرح سے، جو ہے وہ ہماری ٹانگ نہیں اڑائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، یہاں پر مجھے صرف آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر نے کیسے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے مدینہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب دیکھیں کہ ان کی پرسنالٹی پر میچ کرتا ہے چھپ چاپ جانا۔ بیٹے میں پڑھا رہی ہوں، جاؤ سائیکل چلا لو جی۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی سے تو میچ نہیں کرتا نا چپ چاپ جانا، تو سیم یہاں پر بھی ہوا، ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا تھا یہ چیز کہ وہ چپ چاپ چلے جائیں۔ تو بخاری میں آتا ہے کہ پورے 20 آدمی انہوں نے اکٹھے کیے، اور علل اعلان انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ اعلانیہ طور پر اناؤنسمنٹ کر کے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، کوئی روک سکے تو روک لے، ٹھیک ہے؟ تو اعلانیہ طور پر انہوں نے ہجرت کی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا عمر ابن خطاب کے سوا مسلمان نے اعلانیہ مکہ سے کسی مسلمان نے ہجرت کی ہو، ٹھیک ہے؟ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ خاموشی سے رات کے وقت نکل جائیں آپ۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا حضرت عمر کے علاوہ کسی نے علل اعلان مکہ سے ہجرت کی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ حالت کیا تھی، ہجرت جب کر رہے تھے تو تلوار انہوں نے گلے میں ڈال رکھی تھی، کمان کندھے پر رکھی ہوئی تھی، تیر مٹھی میں لیے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا جس کے نیچے تیر کا سا پھل لگا ہوا تھا، بھالا ٹائپ تھا جس میں ایرو لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ لوہے کا، کمر سے انہوں نے باندھا اور کعبے کی طرف چلے، ٹھیک ہے؟ الٹے چلے، مطلب مدینہ ادھر جاتے تو الٹے چلے، کعبے کی طرف چلے۔ کعبہ جو ہے اس وقت قریش سے بھرا ہوا تھا، پورے کعبے میں قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے حضرت عمر نے نہایت سکون کے ساتھ جو ہے کعبے کے 7 چکر لگائے، طواف کیا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد قریش کی ایک ٹولی کے پاس گئے یہ کہتے ہوئے کہ کالا ہو تمہارا منہ، اللہ تمہیں جیسوں کو مغلوب اور ذلیل کر دیتا ہے۔ جو کوئی اپنی ماں کو ماتم کروانا چاہتا ہو، اپنے بیٹے کو یتیم کروانا چاہتا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنوانا چاہتا ہو، وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے 2 ہاتھ کر لے، ٹھیک ہے؟ آ جائے مجھ سے لڑ لے، میں مدینہ جا رہا ہوں، جس میں ہمت ہو مجھے روک لے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ
اتنی بات کہنی تھی، سارے کے سارے چہرے نیچے ہو گئے، سب نے اپنے اپنے چہرے نیچے کر لیے، مطلب دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر جا کہاں پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جا کہاں پر رہے ہیں، کس طرف مڑے ہیں، دیکھنا ہی پسند نہیں کرا، نہ کوئی اٹھ کر آیا، اور جو ہے سارے کے سارے ایسے کے ایسے ہی بیٹھے رہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ سوچئے ایک بار کو، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک بار امیجن کیجئے کہ اگر حضرت عمر ایمان نہیں لاتے تو وہ بھی انہی کی ٹولی میں بیٹھے ہوتے نا، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، اور ان کی جگہ کوئی اور بھی اس طرح سے ہی اعلان کر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ بھی ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھے ہوتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز نے ان کو یہ طاقت دی تھی؟ کیا ایسی چیز تھی جس نے ان کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنایا تھا؟ جی ایمان تھا نا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دولت مسلمان کو ملی ہے، ہر زمانے کے مسلمان کو ملی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کو ملی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہوئی تھی، نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہم سے پچھلے کے لیے بھی ہے، ہم سے اگلوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے، اور اس دولت سے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس دولت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے پاس جو ہمیں قوت بخشنے والی چیز ہے، چاہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس آج حکومت نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس آج مین پاور تو ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہے نا. اب میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اس دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جیسے دسترخوان پہ بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ٹھیک ہے. بیٹے کپڑے گندے کر رہے ہیں آپ، تو وہ اسکول کے کپڑے رکھ دیجئے. تو جس طرح سے بھوکے ننگے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پہ، اسی طرح سے ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ کیا ہم اتنے کم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تعداد میں اتنے کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تعداد میں تم بہت ہوگے، بس تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، ہے نا، دنیا پرستی تمہارے دلوں میں آ جائے گی، اور مفاد پرستی تمہارے دلوں میں آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہی سب کچھ ہوا ہے. دنیا میں ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، دنیا کی بھول بھلیا میں ہم اتنے زیادہ بہہ گئے ہیں کہ ہمیں آگے پیچھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے. بس ہر وقت ہمارا یہی رونا رہتا ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم منہ نہیں کھول سکتے، ہے نا. اور اللہ اکبر، بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں ابھی ہماری مکی زندگی چل رہی ہے. بتائیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کو ختم کر کے اور مدنی زندگی گئے اور اسلام کا غلبہ نافذ کر کے گئے، ابھی بھی ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم مکی زندگی میں چل رہے ہیں، دور جہالت چل رہا ہے ہمارا. استغفر اللہ ربی، ہے نا. کہیں ہمارے دور جہالت تو ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے چلے گئے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اب شیطان جو ہے وہ تم سے مایوس ہو چکا، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا کہ شیطان مایوس ہو چکا؟ یعنی کہ اب باہر سے کوئی بھی پاور تم پر حملہ، ساری دیکھیں مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنی بھی پاورز ہے ساری شیطانی پاورز ہے نا، شیطانی قوتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کہ شیطان جو تو ہے اب تم سے مایوس ہو گیا ہے نا، اب کوئی بھی پاور تمہارے مقابلے میں آ کر نہیں ڈٹے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب تمہیں اپنے اندر کا صحیح کرنا ہے حساب کتاب، ٹھیک ہے. باہر سے اب تمہارے پاس کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، کوئی بھی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تمہارے اوپر جو ہے غالب نہیں ہو سکتا. بس تمہیں اپنا اندر ٹھیک رکھنا ہے نا. وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ لے کر آنا ہے، اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب انسان کا ایمان ظاہر مضبوط ہوگا تبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر ہوگا، ہے نا. اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر کوئی طاقت ہے جو آپ کو ہرا سکتی ہے، یا پھر آپ کو نیچا دکھا سکتی ہے، یا پھر آپ کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ مقابلہ تو دور، آپ دیکھیں کہ پیچھے آنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتی، آپ کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتی. آج ہم نے اور ہماری ایمان کی ان کمزوریوں نے، ہماری دنیا پرستیوں نے، ہماری اس وہن نے، جو ہمارے دلوں میں کمزوریاں ہیں ایمان کی، انہوں نے موقع دیا دشمن طاقتوں کو، شیطانی قوتوں کو کہ وہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کریں، وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں. اور ہم دبتے ہی چلے گئے، ہم دبتے ہی چلے گئے. اب بتائیے آج کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ہم کمپرومائز نہیں کرتے؟ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور ہیں؟
ہر جگہ ہماری مجبوریوں کے رونے ہیں، ہماری مصلحت کے رونے ہیں، ہماری جو ہے وہ انہی باتوں کے رونے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ تعداد ہماری اتنی ہے کہ 2 ارب ہے، سیکنڈ پاپولیشن بناتے ہیں ہم دنیا کی، ہے نا؟ کرسچن کے بعد ہماری پاپولیشن آتی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ریسورسز ہمارے پاس ڈھیروں ہیں، ڈھیروں ڈھیر ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، پوری دنیا کو ہم اکیلے پال سکتے ہیں جتنا مسلمان کنٹریز کے پاس مال ہے، دولت ہے، ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز، لینڈ اگر دیکھیں تو لینڈ ہمارے پاس بہترین لینڈ ہے، ٹھیک؟ اگر ہم اپنے پیٹرولیم دیکھیں تو پیٹرولیم بہترین ہمارے پاس، ہم سے زیادہ کسی کے پاس ہے نہیں، الٹا کافر ہم سے ہی ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، را مٹیریل سب ہمارا یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا ایسی بات ہے جو مسلمان اوپر نہیں اٹھ کر آ رہے، مسلمان اپنا غلبہ نہیں اسٹیبلش کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ اور الٹا بس اپنے آپس میں ہی چاہ رہے ہیں کہ بس آپس میں ہی لڑتے رہیں، بس آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے جو دنیا پرستی ہمارے اندر آئی ہے نا؟ ایمان کی کمزوریاں، اور یہ کیسے جائیں گی؟ یہ ایسے ہی جائیں گی کہ آپ صحابہ اکرام کی طرف رجوع کر لیں، آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں کھنگالیں، آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے چپک جائیں۔ کیا انہوں نے مکی دور نہیں دیکھا؟ کیا حضرت عمر نے مکی دور نہیں دیکھا؟ 6 نبوت میں ایمان لے کر آئے ہیں، ہجرت ہوئی ہے 13 نبوت کو، ہے نا؟ 6 سے 13 کتنا گیپ ہو گیا؟ 7 سال کا گیپ ہو گیا۔ انہوں نے ظلم و ستم برداشت نہیں کرے؟ حضرت عمر، ابھی میں نے بیچ کی چیزیں اسکپ کری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر پر کوئی ظلم و ستم نہیں توڑا کسی نے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی آپ دیکھیں گی کہ جب مدینہ چلے گئے ہیں تو کیا عیش و عشرت سے بیٹھے رہے وہ؟ نہ گھر تھا ان کے پاس، نہ بار تھا ان کے پاس، نہ ان کا کوئی کاروبار، نہ ان کے بیوی، نہ ان کے بچے، ایون جو کافر عورتیں تھیں ان تک کو یہ آ گیا حکم کہ آپ نے جو ہے اب ان کو بھی چھوڑ دینا ہے نا؟ تو سوچئے کہ کیا ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اسی طرح سے بہانے مار مار کے کاٹی؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیک ٹائم پر نکل جاتے ہیں، ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل پیک ٹائم کے، بالکل اسلام غالب ہو چکا تھا جگہ جگہ، بس اب کیا تھا؟ پھیلنا ہی رہ گیا تھا، ہے نا؟ باقی اسٹیبلشمنٹ، امپلیمنٹیشن سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں، اور خود حضرت عمر کے بارے میں پڑھ کر آ گئے ہیں کہ حضرت عمر کی کیا کیفیت رہی تھی، کیا اسی وقت ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور یہ کہتے اب تو ہماری مجبوری ہے، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں بیچ میں، ہے نا؟ اب تو پھر سے ہمارا مکی دور آ گیا، آؤ سب ہمیں مارو، آؤ سب ہمیں ختم کر دو۔ آج آپ مسلمان ہوتے، جس شان سے ہم کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، مسلمان امت، قرآن کے حامل، جنتی، جنت کا ٹکٹ ہمارے پاس، جنت کا ٹیگ ہمارے پاس، جس شان سے ہم یہ کہتے ہیں، آج وہ لوگ تھک کر بیٹھ جاتے، انہی مجبوریوں کے رونے روتے، ان کے بیچ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے، ہے نا؟ تو کتنا بڑا ان کے لیے صدمہ تھا۔ آپ سوچیں کہ یہی سارے بہانے وہ کر رہے ہوتے تو آج ہمیں اتنا بڑا شرف حاصل نہیں ہوتا، اس دولت سے ہم محروم ہو جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کرا کریے اس بات پر، اور کبھی بھی اس چیز کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تاکہ آپ کے ایمان کا لیول ادھر ہی رہے جہاں پر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ہم عورتیں ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتی، ہم باہر نکل کر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے ہاتھ میں ان کی تربیت ہے جو باہر نکل کے کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے گھر کے باپ، یہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے شوہر، یہ سارے لوگ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اگر تھک کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی حوصلہ ڈاؤن، بہت سارے مرد صرف اس وجہ سے گھر سے نہیں نکلتے کہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کا پھر کیا ہوگا، ہے نا؟ آپ حوصلہ دلانے والی بنیے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھے گا کہ مرد بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مرد کو چوڑیاں آپ نے پہنا رکھی ہے نا، ہر وقت اس کو گھر کا وہ بنا رکھا ہے، ٹھیک؟ کہتے ہیں نا وہ ہے نا کہاوت کہ گھر کا کتا، وہ گھر کا کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہے نا؟ وہ والا حساب آپ نے کر رکھا ہے نا، کہ وہ باہر کا بچا نہ وہ اپنے گھر کا بچا، کہیں کا نہیں بچا۔ تو پلیز ایسی عورتیں بالکل بھی نہیں بنی ہیں جو اپنے شوہر کو بس یہ چاہتی ہیں کہ ہر وقت یہ گھر میں ہی پڑا رہے، ہے نا؟ باہر سے آئے بس جاب کرے، اور جاب آتے ہی جو ہے اب یہ گھر پر آ جائے اور بس گھر میں بیٹھا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کچھ نہ کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے نا، اس کو اتنا کام میں بزی رکھیے کہ بس وہ ہر وقت کام وہ بنا رہے، گدھا بنا رہے، کولو کا بیل بنا رہے، ہے نا؟ تو اس کو ایٹ لیسٹ اتنا موقع تو دیجیے کہ وہ امت اور ملت کے لیے کچھ کر سکے،
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں دھیان رکھنی ہے. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ کوشچن آنسر آپ کو نوٹ کرواؤں گی، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، دل چاہے اس کو آپ اسکرین ریکارڈ کر لیجئے جیسے بھی، کہ آپ جلیلی نہیں لکھ پا رہے ہیں تو، کیونکہ اب اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ میں ایک ایک ورڈ لکھواؤں، ڈکٹیشن کرواؤں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بس جلیلی کوشچن بتا دیتی ہوں، وہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. کیا میں بھی ساتھ میں لکھ رہی ہوں، پھر میں اس کا پک سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، بس میں رائٹنگ کا نہیں بتا سکتی کہ رائٹنگ آپ کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، رومن میں لکھ دیتی ہوں. چلیے کوشچن نمبر 1 ہے، لکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتائیے حدیث سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حدیث سے بتائیے. ٹھیک ہے، سیکنڈ کوشچن لکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے؟ کس قبیلے سے بلونگ کرتے تھے؟ پھر لکھیے کہ حضرت عمر کے فادر، گرینڈ فادر اور مدر کا نام بتائیے. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے فادر، گرینڈ فادر اور مدر کا نام بتائیے. پھر کوشچن لکھیے، حضرت عمر کا نسب، حضرت عمر کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس جنریشن پر ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، کس جنریشن پر ملتا ہے؟ میں ان شاء اللہ تعالیٰ نسب نامہ لکھ کر اور سینڈ کروں گی، جیسے میں نے حضرت ابو بکر کا نسب لکھا تھا اور سینڈ کیا تھا، اسی طرح آپ کو لکھ کر سینڈ کروں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی بتا دوں گی، ویڈیو میں ہی بتا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. لکھیے کوشچن تھا میرا، حضرت عمر کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس جنریشن پر جا کر ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، جی. اب لکھیے حضرت عمر کی مدر، حضرت عمر کی مدر کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ کوئی بتائیے کس قبیلے سے رکھتی تھی تعلق؟ ابھی میں نے بتایا تھا ابو جہل ان کو بھانجا کہہ رہے تھے، حضرت عمر کو بھانجا کہہ رہے تھے اور یہ ان کو ماموں کہہ رہے تھے. ابو جہل کے خاندان سے تھی. ٹھیک ہے، بنو مخزوم سے. اور کس کی بیٹی تھی؟ ٹھیک ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور کس کی بیٹی تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ پھر آپ لکھیے حضرت عمر کے قبیلے کو کون سا منصب ملا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، کون سا منصب ملا ہوا تھا؟ حضرت عمر کے قبیلے کو کون سا منصب ملا ہوا تھا؟ حضرت عمر کے قبیلے کو کون سا منصب ملا ہوا تھا؟ حضرت عمر کے حضرت عمر کے والد کے حضرت عمر کے فادر کے چچا زاد بھائی کون تھے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عمر کے والد کے چچا زاد بھائی کون تھے، ان کی فضیلت؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر کے والد کے چچا زاد بھائی کون تھے، ان کی فضیلت؟ ان کی فضیلت. اور
ان کے بیٹے کون تھے؟ ٹھیک ہے، ان کی فضیلت لکھنی ہے. ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت عمر کا ان سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت عمر کا ان کے بیٹے سے کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ہاں جی. حضرت عمر ان کے سالے تھے، وہ ان کی بہنوئی تھے. ٹھیک ہے. ارے بھانجا کیوں؟ جی ہو گیا کوشچن. لکھیں اب. حضرت عمر فیل کے واقعے کے کس سال پیدا ہوئے؟ حضرت عمر فیل کے واقعے کے کس سال پیدا ہوئے؟ کس سال پیدا ہوئے؟ اور کوشچن میں ہی ایڈ کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایج ڈیفرنس رہا. اس سے نا آپ کے نوٹس بن جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے گا بہت اچھے نوٹس بن جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی. حضرت عمر فیل کے واقعے کے کس سال پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایج ڈیفرنس رہا؟ ٹھیک ہے. جی اب کوشچن لکھیے. حضرت عمر کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عمر کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عمر کیا کام کرتے تھے اور کس جگہ پر وہ کام کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. کس جگہ پر کام کرتے تھے؟ حضرت عمر کیا کام کرتے تھے، کس جگہ پر کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. اور یہ لکھیے ساتھ ہی کہ اپنے دور خلافت میں اس جگہ کو لے کر. ٹھیک ہے. اپنے دور خلافت میں اس جگہ کو لے کر کیا واقعہ ہوا؟ اپنے دور خلافت میں اس جگہ کو لے کر کیا واقعہ ہوا؟ جی. اور لکھیے نیکسٹ کوشچن لکھیے. دور خلافت میں اونٹوں کے حوالے سے انہوں نے کیا خطبہ دیا؟ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اونٹوں سے ریلیٹڈ اونٹ سے ٹھیک ہے اونٹ کیمل اونٹوں سے ریلیٹڈ کیا خطبہ دیا؟ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اونٹوں سے ریلیٹڈ کیا خطبہ دیا؟ جی کون سی جگہ وہ کام کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے یہ پوچھ رہی ہوں میں. جی اب لکھیے.
حضرت عمر کی اسکلز بتائیے، حضرت عمر کی اسکلز بتائیے، اسکلز بتائیے کیا کیا کر لیتے تھے حضرت عمر. ٹھیک ہے، حضرت عمر کی اسکلز بتائیے اور یہ لکھیے ان کا فزیکل. جی، حضرت عمر کی اسکلز بتائیے اور ان کا فزیکل اپیرنس بتائیے. ٹھیک ہے، جی پھر سے ریپیٹ کروں. حضرت عمر کی اسکلز بتائیے اور ان کا فزیکل اپیرنس بتائیے. ٹھیک ہے، ان کا فزیکل اپیرنس بتائیے، دیکھنے میں کیسے تھے وہ. ٹھیک ہے، اچھا اب لکھیے نیکسٹ کوشچن لکھیے حضرت عمر نے پہلی شادی کس سے کی. حضرت عمر نے پہلی شادی کس سے کی. حضرت عمر نے پہلی شادی کس سے کی. 2 کوشچن اور بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. نیکسٹ کلاس میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اور کوشچنز بتائیں گے. اچھا، یہ لکھیے جب سارے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، جب سارے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو حضرت عمر کیوں پریشان تھے. حضرت عمر کیوں پریشان رہتے تھے. ٹھیک ہے، جب سارے ہی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو حضرت عمر کیوں پریشان رہتے تھے. اور لکھیے حضرت عمر کی باندی، حضرت عمر کی باندی کا نام اور حضرت عمر کا ان سے رویہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کا نام اور حضرت عمر کا ان سے رویہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی لکھیے اسی میں ایڈ کر لیجیے، اسی کوشچن میں ایڈ کر لیجیے کس نے ان کو آزاد کرایا. اللہ اکبر، کس نے ان کو آزاد کروایا. مطلب ان کی باندی کو کس نے آزاد کروایا. ٹھیک ہے، آنسر نہیں دینے ہیں. اچھا، ہاں اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک، حضرت عمر کی لونڈی کا نام بتائیے، حضرت عمر کا ان سے رویہ بتائیے اور کس نے ان کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے، ہاں اسی میں ایڈ کر لیجئے حضرت عمر اس طرح کے مسلمانوں کو دیکھ کر کیا سوچا کرتے تھے. یعنی کہ جس طرح کے مسلمان تھے، یعنی کہ پٹ پٹا کر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہل رہے ہیں، تو اس طرح کے مسلمانوں کو دیکھ کر کیا سوچا کرتے تھے. حضرت عمر اس طرح کے مسلمانوں کو دیکھ کر کیا سوچا کرتے تھے. انشاء اللہ تعالی امید کرتی ہوں آپ لوگ نیکسٹ کلاس تک یہ ورک اپنا کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور کیا بول رہی تھی میں.
ہاں اگر جن کو کوئی کوشچن نہیں ملے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے، آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دوں گی، اور یا پھر اگر کسی نے کیے ہوں گے ان کا آنسر سینڈ کر دوں گی انشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کریے، یہ مجھے الگ سے کچھ کرنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے. اور مجھے سینڈ مت کریے، اپنے نوٹس بنائیے، ٹھیک ہے. آنسر مجھے نہیں سینڈ کریے، اپنے نوٹس بنا کر رکھیے، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ آئی ڈونٹ نو آج کیوں نہیں ہوئی ہے. ریکارڈنگ اگر آپ کو چاہیے ہی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ میں اپنی دوسرے فون میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اس کو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گی، میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی اگر آپ کو چاہیے ہی ہے، ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالیٰ. چلیں پھر. مزہ آیا کلاس میں؟ اچھا لگا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سیکھ ملی؟ کچھ بتائیے تھوڑا بہت. میں بائبل کی جی کچھ بولیے.